میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم المقدس اللہ تعالیٰ سرہ نے خطبات الاحکام میں رمضان سے پہلے کا جو خطبہ ہے اس میں یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ فاستقبلوہ بالشوق والحیمان، کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا شوق سے اور امنگ کے ساتھ استقبال کرو۔ تو ہے تو بڑی اچھی بات، بشرطے کہ وہ استقبال خود کوئی رسم نہ بن جائے کہ کھایا پیا اٹھ کے چلے گئے۔ اور جیسے ہمارے واجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر جو ہے، لیلۃ القدر، وہ تھی تو اس کام کے لیے کہ اس رات میں بندہ اپنے اللہ جل جلالہ سے تعلق قائم کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے رجوع ہو، اور جتنا ہو سکے گوشۂ تنہائی میں اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو۔ اصل تو لیلۃ القدر اس کام کے لیے تھی۔ جب اس کو ایک رسم بنایا گیا تو اس میں چراغاں آ گیا، چراغاں کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، نظمیں پڑھی جا رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، اور کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چل رہی ہیں، اور سامان کھانے پینے کا ادھر سے ادھر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی میں ساری رات گزر گئی۔ تو اللہ بچائے، جب کسی عبادت کو شیطان بگاڑنا چاہتا ہے تو اس طرح کی باتیں، عنوان اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس عبادت کی روح کو مفقود کر دیتا ہے۔ تو ایسا یہ کچھ استقبال رمضان کی جو رسمی تقریبات ہیں اس سے کوئی خاص حاصل نہیں، بلکہ خطرہ ہے کہ وہ بھی کوئی بدعت کی شکل نہ اختیار کر جائے۔ اصل استقبال یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ اللہ جل جلالہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اور کیوں بھیجا گیا ہے، اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا تیاری کرنی چاہیے ابھی سے۔ وہ تیاری اور اس کی قدردانی، اور پہلے سے اس کے لیے اپنے ذہن کو، اپنے نظام عمل کو تیار کرنا، یہ ہے حقیقت میں استقبال، جس کو فرمایا حضرت والا نے خطبۃ الاحکام میں کہ فاستقبلوہ بالشوق والحیمان، کہ ذوق و شوق کے ساتھ، امنگ کے ساتھ اس کا استقبال کرو۔ ایسا استقبال کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پہلے سے اشتیاق ہے، پہلے سے انتظار ہے، اور اشتیاق کے عالم میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان کی ساعتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ یہ ہے استقبال۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ذرا سا رمضان المبارک کی جو حقیقت ہے اس پر نظر ڈال کر اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی فکر کی جائے۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ بظاہر تو عام دنوں کے مقابلے میں اس میں 2 ہی چیزیں زیادہ ہیں، ایک روزہ، ایک تراویح۔ یہی بنیادی خصوصیت ہے رمضان کی کہ ان اللہ افترض علیکم قیامہ وسننت لکم صیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اور میں نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دے دیا ہے، یعنی تراویح کی نماز کو۔ تو ظاہری طور پر تو بنیادی جو عبادتیں اس رات میں عام دنوں کے ان دنوں میں عام دنوں سے زیادہ مقرر کی گئی ہیں، وہ روزہ اور تراویح ہے۔ لیکن اگر ذرا غور سے دیکھا جائے اور نظر غائب ڈالی جائے تو اس پورے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری صفائی کا، تزکیے کا، ہماری اوور ہالنگ کا مہینہ بنایا ہے، اور ایک تربیت سے گزارا ہے اس مہینے کے اندر ہم سب کو۔ اور اس کا مقصود در حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب میں اضافہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو، اور ہمارے اوپر جو مختلف گندگیاں چمٹ گئی ہیں سال بھر میں، وہ گندگیاں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان گندگیوں کو اس زمانے کے اندر نکالا جائے اور نکال کر رمضان کے گزرنے پر پاک صاف کر دیا جائے۔ اور تفصیل اس کی تھوڑی سی یہ ہے کہ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد جو بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، حصر کے ساتھ فرمایا کہ صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ تو ساری زندگی کا بنیادی مقصد عبادت ہے۔ انسان کو بھی اس لیے پیدا کیا، جنات کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کریں زندگی میں۔ یعنی یہ جو سلسلہ جاری ہے نا کہ انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اٹھیڑ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ کب سے جاری ہے اور کب تک جاری رہے گا؟ تو یہ سب بتا رہا ہے کہ یہ ساری زندگی جو کچھ بھی ہم گزار رہے ہیں یہ کوئی منزل نہیں ہے، یہ کوئی سفر ہے کسی منزل کی طرف۔ یہ سفر ہے، یہ کوئی بذات خود جائے قرار نہیں، یہ بذات خود ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ بذات خود دل لگانے کی جگہ نہیں، بلکہ یہ سارا جو کچھ بھی زندگی کے لمحات ہمیں میسر ہیں یہ ایک سفر ہے جو چل رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ہر سمجھدار آدمی کے ذہن میں آنی چاہیے کہ کوئی سفر بے مقصد نہیں ہوتا، ہر سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے لاہور جاؤ یا راولپنڈی جاؤ یا پشاور جاؤ تو کوئی نہ کوئی مقصد ذہن میں ہوگا، کوئی تجارت کے لیے جائے گا، کوئی اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے جائے گا، کوئی دوستوں سے ملنے کے لیے جائے گا، کوئی طلب علم کے لیے جائے گا، کوئی سیر و سیاحت کے لیے جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ مقصد تو ہوگا۔ ایسا تو کوئی دنیا میں پاگل ہی ہوگا کہ چل کھڑا ہو اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، چل کھڑا ہوا، پوچھو کہ کیوں جا رہا ہے، کہ پتہ نہیں۔ تو یہ حماقت ہوگی، پاگل پن ہوگا کہ آدمی بلا مقصد چل کھڑا ہو۔ تو یہ ہماری زندگی کا جو سفر ہے جو ہر آن طے ہو رہا ہے اور نہ جانے کس وقت ختم ہو جائے، اس کا مقصد بنیادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تمہارے اس سفر کا مقصد ہے بندگی، عبادت، میری عبادت کرنا، اس لیے پیدا کیا ہم نے تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے سال کے 12 مہینے
اور مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے ہر وقت ہم عبادت ہی میں مشغول رہتے، کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہ ہوتی، کیونکہ مقصد ہی ہے زندگی کا۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسا نظام ہم کمزوروں کے لیے بنا دیا کہ بنایا تو تھا عبادت کے لیے، لیکن عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو عبادت کو کے ساتھ ہماری جو ضروریات لگی ہوئی ہیں زندگی کی، کھانے کی، پینے کی، کمانے کی، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی، ہنسنے بولنے کی، ان تمام ضروریات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جائز قرار دے دیا کہ چلو جب تمہارے ساتھ ہم نے یہ حاجتیں پیدا کی ہیں تو ان حاجتوں کو پورا کرنا بھی تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ بلکہ اپنے فضل و کرم سے ایسا کیا کہ ان جائز حاجتوں کو بھی اخلاص کی برکت سے، نیت کی درستی کی برکت سے فرما دیا کہ ان کو بھی ہم تمہارے لیے عبادتوں میں لکھ دیں گے، اگر نیت صحیح کر لی تو ان کو بھی عبادتوں میں لکھ دیں گے، یہ بھی عبادت قرار پا جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منقول ہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا رمضان اس طرح گزار دے کہ گناہوں سے خالی ہو، تو انشاءاللہ سال بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہوں سے خالی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔